جی السلام علیکم جی، میں اکرم کو کھریڈ وغیرہ بات کر رہا ہوں جی۔ حکیم محمد شفیق صاحب، میں نے آپ کا وہ جو علیحدہ اپنے پرسن میں کیا ہے وہ میں نے پڑھا ہے، تو اس میں عرض یہ ہے کہ چونکہ ایس آر جی بیفور یو اس کا تو آلریڈی پہلے سے ہی کیس چل رہا ہے، اس میں تو جو انہوں نے کرنا تھا، جو نکالنا تھا، وہ سب کچھ انہوں نے کر لیا ہے۔ اور ایک قانون یہ کہتا ہے کہ جب ایک کیس چل رہا ہو یا ایک کیس کی انکوائری ہو یا کوئی بھی ایک ہو، اس میں آپ ڈبل جیپرڈائز نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کو ڈبل پنشمنٹ میں نہیں مل سکتی، یا آپ کو اس میں دوبارہ طریقے سے اس میں انکوائری وغیرہ نہیں ہو سکتی۔ وہ تو آلریڈی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے مکمل، اس میں وہ صاحب بیل آؤٹ ہیں، وہ بیل پہ ٹرائل اس کا چل رہا ہے۔ باقی جہاں تک رہ گیا سیکیور رینیکس کا، تو اس کے ساتھ سیکیور رینیکس کا چونکہ صاحب کے ساتھ تعلق نہیں ہے کوئی ان کا، نہ وہ اس کمپنی کے سی او ہیں، نہ ان کے ہیڈ ہے، نہ کچھ ہیں۔ یہ کمپنی باہر سے چل رہی ہے، دبئی سے رن ہو رہی ہے یا ترکی سے ہو رہی ہے، اور اس کا جو لین دین ہے، میتھڈ جو ہے وہ بھی یو ایس ڈی ٹی میں ہے، لہذا ہمارے قانون کا اس پہ اطلاق نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو ابھی تک یہ بھی اس میں فائنل نہیں ہوا، یا ابھی تک یہ بھی اس میں کنفرم نہیں ہوا کہ یہ جو نوٹس وغیرہ ہے یہ اصلی ہے یا جعلی ہے یا فیک ہے، یا ان کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے، کیونکہ یہ تو صاحب ہی اس کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ ان کو کوئی کال اپ نوٹس جو ہے نا کی طرف سے ملا ہے یا نہیں ملا۔ اور اس لیے یہ نئے سرے سے اس میں کبھی بھی انکوائری نہیں ہو سکتی، آلریڈی جو چھان بین ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، سب کچھ ہو گیا، اور اس میں نکلا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری قانون کی نظر میں اس میں کچھ بھی نہیں نکلا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ چوری اس وقت ہوتی ہے جب چوری کمپلیننٹ جو ہوں وہ کہیں جی ہماری چوری ہوئی ہے۔ جب ہم 5 لاکھ خاندان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو چوری ہوئی نہیں ہے، تو پھر زبردستی تو ہمیں نہیں نا باندھا جا سکتا۔ تو اس لیے اس میں وہ بھی جو فیک سے آدمی ہیں جو کچھ وہاں پہ گئے ہیں، وہ خود انہوں نے جو سٹینڈ کیے ہیں، جو ڈمی ہیں، جو جن کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اصل میں بات بھی یہی ہے، یہ جو لوگ زیادہ جو بھدک رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں کا جو نیا جو یہ سسٹم چل رہا ہے اس کے مطابق ان کے جو اکاؤنٹ سارے زیرو ہو گئے ہیں، اور اب پتہ ہے ان کو ادھر سے کچھ نہیں ملنا۔ لیکن بھائی اگر وہ نیب سے بھی لیتے ہیں تو پھر بھی ان کو کٹوتی وغیرہ کر کے بھی کچھ ملے گا۔ تو اس لیے یہ جو نوٹس ہے اس کا کوئی ایسا افیکٹ سیکیورٹی نیکس پہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ اسی طرح چلتی رہے گی، اور 5 لاکھ خاندان اسی طرح اکوموڈیٹ ہوں گے۔ کیونکہ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے یار کہ اگر کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے کوئی بنائی گئی ہو تو وہ لیگل یا انلیگل نہیں ہوتی، اس کے لیے اس کا لائسنس ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح اگر ہم کسی سے اپنے پیسے واپس لیتے ہیں، یا سیلاب فنڈ میں جو فلڈ ریلیف فنڈ ہے اس میں لوگ پیسے دے رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر وہ ہمیں ہمارے پیسے ہی واپس کر رہے ہیں تو اس کے لیے اس کا کمپنی کا لیگل یا انلیگل ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمیں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اللہ کرے یہ انشاءاللہ اسی طرح کامیاب ہو، اور تمام وہ لوگ جو پہلے انشاءاللہ بیفور یو سے مستفید ہوتے تھے، ان کے گھروں کے چولہے چلتے تھے، بچوں کی جو فیسیں وغیرہ وہ جاتی تھی، اور ان کی زندگی کے تمام جو اسی طرح مراحل چلتے تھے، انشاءاللہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ شکریہ جی، السلام علیکم جی۔ جوید صاحب، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو شاید علم نہیں ہے، جب یہ کیس نیب کورٹ میں چل رہا تھا اور جو سیف الرحمان ہے وہ اڈیالہ جیل میں تھا، تو آپ کو شاید علم نہیں، اس وقت اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا، وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ لیکن آج تک میں نے سیف الرحمان خان سے کبھی ملاقات نہیں کی، نہ میں راجہ ریاض کو جانتا ہوں، نہ میں کسی اور لیڈر کو جانتا ہوں، کسی کو نہیں۔ میں نے جو بھی ادھر کی ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ قصور میں جو انویسٹمنٹ تھی جیسے لوگوں نے کی ہم نے بھی کر دی۔ لیکن ہمیں ایک بات ہے کہ بندے میں پیشنس ہونا چاہیے، بندے کو چیز، کیونکہ مجھے سب ان چیزوں کا پتہ ہے کہ کہاں جا کے چیز رکنی ہے، کب ہمیں چیز ملنی ہے۔ اس لیے جس بیچارے کو نہیں پتہ وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کبھی کوشش نہیں کی ان سے ملنے کی، یا کبھی میں نے کوشش نہیں کی میں کسی سے بات کروں یا یہ کروں یا ان تک میری یہ آواز پہنچے، کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر اس نے ایک بات کی ہے، اگر اللہ کو حاضر ناظر جان کے کی ہے، تو یار اس کو کار بند رہنا چاہیے۔ اور میں جو اس کے سٹیپ دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق تو یہی یار لگتا ہے کہ وہ اپنے اس وعدے کی تکمیل کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ تمام اکاؤنٹ سے وہ آج ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، اور اللہ کرے اسی طرح لوگوں کو جن ڈیٹ سے ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں نیکسٹ مہینے ان کو وڈرا بھی ملے، اور اس طریقے سے تاکہ یہ تمام لوگ بیچارے وہ اکوموڈیٹ ہو جائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم جی۔ جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ میں نہ تو سیکیور ری نیکس کا اسپوکس پرسن ہوں، اور نہ میں بیفور یو کا تھا، نہ ایس آر جی کا۔
میں صرف آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم یہ جو آپ نے کہا نا سکیور ری نیکس جو ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایک بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جب یہ سیف الرحمان نے کام ادھر کیا تو پتہ نہیں اس کے پاس کیا اس کو لالی پاپ دیے گیا ہے کہ یہ سب کچھ یہاں پہ ہو جائے گا، اور کچھ اس میں ہماری بھی غلطی تھی جنہوں نے انویسٹمنٹ کی یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کمپنی یہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اور ایم ایل ایم یا دوسرا کوئی بھی کام پاکستان میں وہ جائز نہیں ہے۔ اب دوسری جہاں تک سکیور رینیکس کی بات ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم اس سے لے رہے ہیں، اس کو دے نہیں رہے، ہم اس میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ جیسے فلائی کاموں کے لیے لوگ پیسہ دیتے ہیں نا، اب وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں آ رہا، کوئی اس بات کو نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ جو آپ نے ابھی 2 کروڑ روپیہ دیا ہے فلڈس، یہ فلڈ ریلیفس اس میں فنڈ میں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ آپ نے 2 نمبر طریقے سے کمایا ہے یا آپ نے کہاں سے کمایا ہے؟ اسی طریقے سے یہ جو سکیور ری نیکس ہے، یہ اب ہمیں اگر دینے کی کوشش کر رہی ہے، صرف میری جناب سے درخواست اور ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو ویٹ کرنا چاہیے۔ اگر دینے کی کوشش کر رہی ہے تو ہمیں اپنے پیسے پورے کرنے چاہیے، ہم نے یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ اگر ہم نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ جو لوگ ہیں یہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ پیسے اگر ہمیں دینے، دیکھیں اگر سیف الرحمان آپ کو فار ایگزامپل کہتا ہے کہ میں آپ کو پیسے آپ کے واپس کرتا ہوں، تو کیا آپ اس کے بینک چینل سے لیں گے؟ وہ جیسے بھی آپ کو دے گا، وہ کسی بھی نتھو پھتو کو کہے گا جائیں جی جاوید صاحب کو یہ ان کا 15 لاکھ روپیہ جاؤ جا کے دے آؤ۔ اب آپ اپنا 15 لاکھ روپیہ لے لیں گے، آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، یہ حلال کی کمائی سے کمایا ہے اس نے، یہ کہاں سے بھیجے ہیں۔ آپ فوری طور پہ پکڑیں گے اور اپنے پیسے اپنی جیب میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے یار میرے پیسے آ گئے۔ تو بھائی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ سکیور رینیکس 2 نمبر ہے یا جو بھی ہے یا رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، ہمیں اپنے پیسوں سے مطلب ہے۔ ہمیں اگر وہ دے رہے ہیں یا دیتے ہیں، ہمیں تو امید کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے دے رہے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اگر وڈرا ملتا ہے تو ٹھیک ہے 36 مہینوں میں ہمارے پیسے یا جیسے اس سے پہلے بھی پورے ہو جائیں گے، ہم جانیں ہم نے کون سا دوبارہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی بھائی ہیں نا، ہمارے لوگوں کی حالت بیچاروں کی یہ اتنی نہیں ہے، یہ پہلے لٹے پٹے لوگ ہیں بیچارے۔ اب اگر ان چکروں میں پڑیں گے نا، کیونکہ یہاں پہ اگر کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی ڈکیتی ہو جاتی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا لاس تو بیچارے کا پہلے ہی ہو جاتا ہے، ایک تو اس کا بندہ قتل ہو گیا یا ایک تو اس کے گھر میں ڈکیتی ہوگی۔ اب اگر وہ بیچارہ کمپلیننٹ بن کے جب ان عدالتوں میں جاتا ہے، ان تھانوں میں جاتا ہے، ان انسٹیٹیوشنز میں جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس کی کیا حشر ہوتا ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اس بیچارے کو بعض اوقات اپنے زیورات بیچ کے، اپنے گھر کی چیزیں بیچ کے تو وہاں پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، وہ تو پہلے ہی لٹا ہوا ہے بیچارہ۔ ہمارا نظام اس قسم کا ہے، اس لیے بھائی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس نظام سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے، اور توقع بھی اس بات کی نہیں کیونکہ ہمارا جب تک عدالت کا جو ٹرائل ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتا، اس میں حتمی طور پہ کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ اب فار ایگزامپل اگر وہ باعزت وہاں سے بری ہو جاتا ہے تو پھر کیا بتائیں آپ کیا کریں گے، ہم کدھر جائیں گے؟ اب ایک اور بھی بات ہے، پیسے تو ہمارے سارے جو ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں پڑے ہیں جو فریز ہوا ہے اکاؤنٹ۔ اب اکاؤنٹ کس نے فریز کیا ہے، کس نے کروایا ہے؟ وہ اکاؤنٹ ہمارا جو ہے وہ نیب نے فریز کروایا ہے، اور نیب کورٹ جو احتساب عدالت ہے اس نے اس کو فریز کیا ہے۔ اب اگر آپ کے کہنے کے مطابق اگر ہم چلتے ہیں، ہم وہاں پہ اپلیکیشن دیتے ہیں یا جسی آلریڈی بندوں نے دی ہوئی ہیں، تو اگر جو نیب کورٹ ہے اگر وہ ان بیچاروں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ یا ویسے ہی اگر ان کے ساتھ ان کو کوئی ریلیف دینے کی کوشش کرتے تو یار وہ کہتے ٹھیک ہے بھائی یہ بندے آ گئے ہیں، تو چونکہ یہ پیسے بھی ہمارے پاس ہی پڑے ہیں، پیسے کو سیف الرحمان کے پاس تو نہیں ہے، پیسے تو کورٹ کی کسٹڈی میں ہیں، تو وہ اسی وقت وہاں پہ ایک آرڈر پاس کرتے جائیں بھی ان کو، ان کے جتنے پیسے بندے ان کو پیسے دے دیں۔ اب رکاوٹ سیف الرحمان نہیں ہے ہمارے پیسوں میں، رکاوٹ وہاں پہ نیب عدالت ہے، رکاوٹ وہاں پہ نیب ہے۔ اور نیب میں اگر آپ پہنچ گئے ہیں، آپ اپنے پروف بھی دے رہے ہیں ان کو، تو بھائی ان کو چاہیے نا سب سے پہلے آپ کو وہ پیسے دیں جتنے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ اور جب جناب آپ کو پیسے وہاں سے مل جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا آپ کے پیچھے آنے میں، میں کہوں گا یار جاوید صاحب کو یا دوسرے بندوں کو مل گئے ہیں تو مجھے بھی وہاں سے پیسے لینے چاہیے۔ لیکن آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ آپ نے کتنی پیشیاں بھگتی ہوں گی یا نیب عدالت میں بھی یا دوسرے بھی، لیکن ابھی تک وہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے بھائی جان صرف میری ریکویسٹ یہ تھی کہ اگر سکیور ری نیکس چاہے یہ انلیگل پلیٹ فارم ہے، ہم وہاں پہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو میک اوور انویسٹمنٹ دیئر، ہم تو وہاں سے صرف اپنے پیسے کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ کسی بھی طریقے سے آئیں، اور دوسری بات ہے کہ دینے کے لیے اس کا رجسٹرڈ ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیں دے رہے ہیں۔
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. اگر یار ہمیں وہ وڈرا دیتے ہیں سب کو اچھے طریقے سے چل جاتا ہے، جیسے رات کے سارے اکاؤنٹ ویریفائی ہو گئے ہیں، شاید آپ کے بھی ہو گئے ہوں گے، سب کے اکاؤنٹ ویریفائی ہو گئے ہیں. تو اس لیے بھائی جان صرف میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں صرف ویٹ کرنا چاہیے اور اچھا سوچنا چاہیے، اچھی کی امید رکھنی چاہیے. اللہ پاک جب اچھا بندہ سوچتا ہے تو اللہ پاک انشاءاللہ اس کا اچھا ہی کرتا ہے. اس لیے بھائی جان اگر میری کسی بات کو کوئی برا لگا ہو تو میں بھائی سب کی وہ جتنے بھی لوگ ہیں میں تو ان کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں جناب ان سے یہ کہتا ہوں صرف اس لیے کہ یار سب کی رہنمائی ہو جائے. سب لوگ بیچارے تو پہلے ہی بہت نا امید لوگ ہیں، کوئی خودکشیاں کر رہے ہیں. خودکشی کسی چیز کا حل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ لوگ جو پہلے لٹے پٹے ہیں اگر یہ اپنا خرچہ کسی سے ادھار پکڑ کے اگر نیب کوٹ یا دوسری اسلام آباد وغیرہ میں جائیں گے تو آپ دیکھیے ان کو مزید قرضہ چڑھ جائے گا. ان پہ کیا کریں گے بیچارے؟ وہ جو خودکشی انہوں نے 6 ماہ بعد کرنی ہے وہ ان کو 1 ماہ پہلے کرنی پڑ جانی ہے. اس لیے میرے بھائی ان لوگوں کو بیچاروں کو اچھا صلاح دیں، اچھا مشورہ دیں. ہاں اگر آپ نیب کوٹ سے ابھی پیسے لے لیں تو میں بھائی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. جی شکریہ. جی السلام علیکم. جی اکرم کھوکھر ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں. میں نے ابھی وہ جاوید خان صاحب کی جو آڈیو میسج ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھا ہے، جو حقوق کی جنگ اور بلیک میلنگ کی مختلف مثالیں دے رہے تھے. تو جاوید خان صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں حقوق کی جنگ، مجھے آپ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی حقوق کی جنگ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ کسی نے آپ کا حق جو ہے وہ سلب کیا ہو، حق دبایا ہو. آپ یہاں پہ میں نے آپ کو بار بار اپنے پہلے وائس نوٹس میں یہ بتایا تھا کہ جب سیف الرحمان نے یہ کام شروع کیا ہے اس وقت 5 سال تک آپ لوگ اس کو کھاتے رہے ہیں. آپ دن رات آپ نے جتنا اگر ایک لگایا تو آپ نے 20-20 لاکھ روپے کمایا. اس وقت آپ کی حقوق کی جنگ کہاں تھی؟ اس وقت آپ سب اس کو اپنا حق سمجھ کے کھا رہے تھے یا بلیک میلنگ سمجھ کے کھا رہے تھے. اب اس کے بعد جب ادارے نے ہاتھ ڈالا اس کے بعد اس کو بند کیا گیا، سب کچھ بند ہو گیا، بلڈوز ہو گیا. تو اس کے بعد وہ جیل چلا گیا، جیل سے باہر آیا اور اب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے. آپ بھی جانتے ہیں. اب اگر وہ خود کہے نا میں بے بس مجبور اور لاچار ہوں اور ہمارے سامنے یہ مثالیں نہ ہوں، ہمارے سامنے یہ نیب کورٹ میں کیس اور نیب کے پاس اور فروزن آف اکاؤنٹ یہ سب باتیں نہ ہوں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کہیں کہ نہیں یار واقعی وہ یہ غلط بیانی سے کام لے. لیکن ہمیں پتہ ہے اکاؤنٹ فریز ہیں، جب تک اکاؤنٹ وہ کھلیں گے نہیں اس وقت وہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اب اداروں کے پاس ہے، ادارے چاہیں تو ابھی کھول دیں، نیب کورٹ چاہے تو ابھی اس کو اوپن کر دے، ابھی اس کو ڈی فریز کر دے، آپ کو پیسے دے دیں. اور دوسری بات یہ جو بلیک میلنگ والی بات ہے تو بھائی بلیک میلنگ اسی زمرے میں آتی ہے کہ آپ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ سیف الرحمان اس وقت بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، وہ ہمیں پیسے نہیں دے سکتا. اور آپ جتنی بھی عوام ہے 5 لاکھ خاندان ہیں ان کو آپ مس گائیڈ کرتے ہوئے ڈی ٹریک کر رہے ہیں. ایک جو رائٹ ٹریک ہے اس سے ہٹا کر آپ دوسری طرف لے جا رہے ہیں. اور آپ اسی لیے آپ کو بلیک میلر کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ یہ واقعی بلیک میلنگ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ان بندوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ لوگ آپ سے رابطہ کریں اور آپ سے کوئی منت سماجت کریں یا آپ کو جو بھی ہے انٹوورڈ جو بھی آپ نے ان سے لینا ہے، جو بھی آپ کے ایڈورس انٹرسٹ ہے، جو بھی آپ نے لینا ہے وہ آپ ان سے لے سکیں. یہ واقعی بلیک میلنگ آپ کر رہے ہیں. یا آپ حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے، یا آپ کسی کو ان کی حق کی آواز نہیں بتا رہے یا ان کو شعور نہیں دے رہے، بلکہ ان کو غلط طریقے کے غلط کی طرف لگا رہے ہیں. کیونکہ اس لیے میں غلط اس کو کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر نیب کورٹ میں ٹرائل نہ چل رہا ہوتا، اگر یہ اس کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ فریز نہ ہوئے ہوتے اور ہمیں وہ جان بوجھ کے اگر پیسے نہ دے رہا ہوتا تو پھر آپ کی یہ حقوق کی جنگ تھی کہ یار وہ ہمارا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں اس سے لینا چاہیے. لیکن ان حالات میں جب آپ بھی جانتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ نیب کورٹ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ جو دوسری طرف ہمارے لیے اکوموڈیشن کا انتظام کر رہے ہیں تاکہ یہ 5 لاکھ خاندان کسی طریقے سے اکوموڈیٹ ہو جائیں، ان کے چولہے جلیں، ان کی فیسیں جائیں بچوں کی اور دوسرے روزمرہ کی جتنی یوٹیلیٹیز ہیں ان کے لیے کوئی انتظام ہو سکے، تو یہ جو کر رہے ہیں اور آپ صرف اس چیز کو سیبوٹیج کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، بلڈوز کرنے کے لیے یہ آپ ان لوگوں کو ورگلا کے دوسری طرف جو لے جا رہے ہیں، دیٹس بلیک میلنگ. اب میں نے آپ کو جو بلیک میلنگ کی ڈیفینیشن بتائی ہے نا، آپ بالکل اس زمرے میں اس ڈومین میں فٹ آتے ہیں. آپ ایک بلیک میلر، واقعی بلیک میلر ہیں. اور بھائی آپ نے اگر آپ کا کچھ لگا ہوا ہے، آپ کا اگر 15 لاکھ ہے تو لوگوں کے اربوں روپیہ ہیں
آپ کیوں ان سب کو اپنے ساتھ مروانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو تو شاید مرنے کا شوق ہے تو مریں بھائی شوق سے، لیکن دوسروں کو تو نہ ماریں، دوسروں کو تو نہ کہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر اپنا کرنا ہے تو آپ جائیں نا، نیب کورٹ میں آپ نے اپلیکیشن دی ہے نا، تو آپ ڈیلی صبح 8 بجے جائیں نیب کورٹ میں، 4 بجے تک وہاں پہ رہیں، اور نیب کے پاس بھی جائیں، شام میں تفتیش ہوں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی، آپ آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے آپ سب لوگوں کو یہ اکٹھا کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر لیڈر بننے کا اتنا شوق ہے بھائی تو پالیٹکس جوائن کر لیں۔ تھینک یو، شکریہ۔